یسوع مسیح کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ میں بڑھتا جائے اور آپ کی ترقی ہو۔ عزیزو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے نئے سرے سے پیدا ہونے کے تعلق سے چند باتوں پر غور کیا کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کی تعلیم کیا ہے جو ہمیں نئے عہد میں ملتی ہے، اور یسوع مسیح نے سکھایا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور ہم نے جانا کہ نئے سرے سے پیدا ہونا بپتسمے کے ساتھ نہیں اور توبہ کے وسیلہ سے بھی نہیں، بلکہ نئے سرے سے پیدا ہونا خدا کے کلام سے جو زندہ اور قائم ہے۔ آج ہم اس کے آگے اس ویڈیو میں غور کریں گے۔ پطرس کے پہلے باب اس کی 23ویں آیت میں اس طرح لکھا ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نئے سرے سے پیدا ہونا وہ غیر فانی تخم سے یعنی غیر فانی بیج سے ہے، جس سے سیڈ بھی کہا جاتا ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے۔ اور کتاب مقدس میں ہمیں لفظ کلام 3 طرح سے استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے، الفاظ کے لیے، روح کے لیے اور شخص کے لیے بھی، یعنی الہی شخص کے لیے بھی لفظ کلام استعمال ہوا ہے۔ الفاظ اور شریعت جو دی گئی وہ بھی لفظوں کی صورت میں دی گئی، جس کے لیے لکھا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں مگر روح زندہ کرتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو خدا نے بنی اسرائیل سے الفاظ کی صورت میں کیا، اور اس کے لیے بھی کلام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ روح، کلام کا لفظ بائبل مقدس میں روح کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جس کے حوالہ جات یہ ہیں: 2 کرنتھیوں 3 باب اس کی 6 آیت، افسیوں 6 باب اس کی 15ویں آیت، یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 63ویں آیت۔ شخص، کلام کا لفظ بائبل مقدس میں الہی شخص جو تثلیث کا دوسرا اقنوم ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جس کے حوالہ جات یہ ہیں: یوحنا کی انجیل 1 باب 1 آیت، یوحنا کی انجیل 1 باب 14ویں آیت، یوحنا کا عام خط 1 باب اس کی 1 آیت میں۔ ان آیات میں جو کلام کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ الہی شخص یعنی ڈیوائن پرسن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ پطرس نے جب بات کی غیر فانی تخم کی، جو کہ خدا کا کلام ہے جس سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کلام کو قبول کرنا ہے۔ تو کیا لفظ کلام کو قبول کرنا ہے، یا روح کلام کو قبول کرنا ہے، یا پھر جو الہی شخص ہے جو کہ ڈیوائن پرسن ہے اس سے قبول کرنا ہے؟ بائبل مقدس بتاتی ہے یوحنا کی انجیل 1 باب 13ویں آیت میں، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کلام کو قبول کرنا ہے، جو 1 یوحنا 1 باب 1 آیت میں جس کا ذکر ہے، اور وہ الہی شخص ہے جو اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لفظ کو قبول نہیں کرنا بلکہ زندگی کے کلمے کو قبول کرنا ہے، اور یسوع مسیح نے خود بھی اس بات کا فرق بیان کیا ہے۔ یوحنا کی انجیل 5 باب اس کی 39ویں آیت میں یوں لکھا ہے: تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ یسوع نے یہ بات کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ جو کلام لفظوں میں ہے اس میں زندگی نہیں بلکہ زندگی یسوع کے پاس ہے، اور جو کوئی بھی اس کو قبول کرتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ جب ہم زندگی کے کلمے کو قبول کرتے ہیں تو وہ بیج کی صورت میں ہمارے اندر آتا ہے، جیسا کہ لکھا ہے: جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ عزیزو، ہماری نئی پیدائش یعنی خدا سے پیدا ہونا
اس میں نہ تو خون کا کوئی دخل ہے، نہ جسم کی خواہش کا، نہ انسان کے ارادے کا، بلکہ ہمارا نئے سرے سے پیدا ہونا خدا سے پیدا ہونا ہے، جو کہ غیر فانی تخم سے یعنی خدا کے کلام سے جو زندہ اور قائم ہے، اور بائبل مقدس واضح طور پر اس کی تعلیم دیتی ہے۔ اور ایسے بہت سے حوالہ جات کتاب مقدس میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یوحنا 3 باب اس کی 9 آیت میں یوں لکھا ہے، جو کہ خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ پہلا یوحنا 5 باب اس کی 1 آیت میں یوں لکھا ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ پہلا یوحنا 5 باب 4 آیت میں یوں لکھا ہے، جو کہ خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ پہلا یوحنا 5 باب اس کی 18 آیت میں یوں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے، اور وہ شریر اسے چھونے نہیں پاتا۔ ان حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا نئے سرے سے پیدا ہونا خدا سے پیدا ہونا ہے، اور وہ زندگی کے کلمے کو قبول کرنے کے سبب سے ہے، جو کہ بیج کی صورت میں ہمارے اندر آتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پیدائش کے اندر بیج کا یعنی کہ تخم کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ عزیزو، بغیر بیج کے پیدائش نہیں ہو سکتی۔ بیج کے اندر اس کی زندگی اور ذات موجود ہوتی ہے، جو کہ اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ بیج کے اندر ہوتی ہے۔ عزیزو، ہم اگلی ویڈیو کے اندر بیج کے تعلق سے مزید دیکھیں گے۔ خدا کا روح ان باتوں کو آپ کے اندر کھولے اور اس کا مکاشفہ آپ سبوں کو حاصل ہو۔ آمین۔